بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کے تعلیل والے سیغوں کی کلاس جاری و ساری ہے۔ تو آج کی ہماری کلاس نمبر 21 ہوگی۔ یہ چوتھا پارہ ہمارا چل رہا ہے اور سورہ آل عمران بھی۔ تو اس کی آیت نمبر 152 سے 165 تک یہ جو چند ہمیں سیغے ملے ہیں، مطلب طائفتن لنفدو لنتا قد اصبتم، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان میں دو سیغے جو ٹف سمجھے جاتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے۔ تو سب سے پہلے سیغہ نمبر 81 طائفتن۔ اب اس میں آپ نے اتنا تو کنفرم ہو گیا، مطلب یہ معروف سیغہ ہے اور وزن ہے کہ یہ اس میں فاعل کا سیغہ ہے، ماضی بھی نہیں ہے، مضارع بھی نہیں ہے، امر بھی نہیں ہے، اور مزید فی کا بھی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی۔ تو لہٰذا ہمیں یہ اتنا کنفرم ہو گیا کہ یہ مجرد میں سے اس میں فاعل کا سیغہ ہے۔ تو پھر اس میں ہمارے پاس کون کون سی چیزیں ہیں اس میں آپ غور کر لیں۔ اس میں ہمارے پاس طا ہے اور فا بھی ہے، اور آخر میں جو تا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ مؤنث کی ہے۔ تو اب ہمارے پاس طا اور فا ہے، تو اب یہ جو طا کے بعد الف ہے تو یہ تو پتہ ہے کہ فاعلن یا فاعلاتن میں جو ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے تو یہ تو علامت ہے ہی ہے اس میں فاعل کی۔ تو ہمارے پاس جو تین حروف بچے ہیں وہ طا، حمزہ، فا۔ اب یہاں پر جو حمزہ ہے یہ چینج ہوئی ہے اصل حرف سے۔ تو اب اس کا ترجمہ آپ غور کریں لغت کے اندر کہ طا واو فا اور طا یا فا، یعنی یہاں پر جو حمزہ چینج ہوا ہے تو یہاں پر دونوں حرف رکھ کے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہاں پر آیت میں کون سا معنی استعمال ہوا ہے۔ طواف، ٹھیک ہے، اس طرح گھومنے پھرنے، اور طائفہ، اس طرح کا جو بھی معنی آپ کا وہاں فٹ ہو رہا ہو تو اس حساب سے۔ تو اب ہمارے لیے جو یہاں پر ثابت ہوا وہ فا ہے، واو۔ تو اب ہم نے اس کو اسی کی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ تو چونکہ یہ عین کلمہ ہے تو یہ بالکل سیم اس کے سامنے رکھا جائے گا۔ تو طائفتن، ٹھیک ہے نا، یہاں واو ہے تو واو کو یہاں پر رکھ دیا، فاعلتن۔ اب ان دونوں پر آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ شکل کیسے اور کیوں اور کتنی چینج ہوئی ہے، کیونکہ اتنا تو ہمیں کنفرم ہو گیا نا مادہ یہ ہے اور یہ اجوف میں سے۔ تو اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ آخر پر دو حرف جو ہیں فاتن، یہاں پر فاتن ہے، تو بھی اسی طرح ہے۔ تو پتہ چلا کہ صرف یہ واو زیر وی ہے اور یہاں پر حمزہ زیر ای ہے، تو بس اس کو چینج کرنا ہے۔ تو مطلب واو کو صرف حمزہ سے بدلنا ہے۔ تو اب آپ نے غور کرنا ہے کہ اجوف، چونکہ یہ اجوف ہے تو اجوف کا ایسا کون سا میں قاعدہ یوز کروں، لگاؤں کہ جس کی وجہ سے یہ واو یہاں پر حمزہ سے بدل جائے۔ تو پھر آپ نے جب اس پر غور کیا اپنے اجوف کے قواعد میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عین کلمہ میں اس میں فاعل کے، یعنی جو اس میں فاعل والا ہو تو عین کلمہ کے اندر واو یا یا ہو اور وہ الف زائدہ کے بعد ہو، یعنی یہ الف زائدہ ہے نا، کوئی اصلی تو نہیں ہے یہ اس میں فاعل کی ہے، یہ زائدہ کر کے یعنی ایکسٹرا چیز ایڈ کرنے کے بعد یہ فاعلن بنا، تو اس کو الف زائدہ، تو الف زائدہ کے بعد عین کلمے میں واو یا یا ہو تو اس کو حمزہ سے بدلنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پر وہ قاعدہ یوز کرنے کی وجہ سے آپ اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ طائفتن سے طائفتن بن جائے گا۔ آگے سیغہ نمبر 82 لنفدو۔ اب یہاں پر یہ جو سیغہ ہے تو یہاں پر بعض اوقات اس کو یوں بھی لکھ دیا جاتا ہے، یہ الف کو درمیان سے حمزہ وصلیہ کو گرا کر لنفدو، تو یوں بھی لکھا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ مشکل سیغوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس طرح پچھلی کلاس میں اگر آپ نے مستقانو، یعنی ما استقانو کو مستقانو اگر جب لکھا جائے، اکٹھا لکھا جائے تو بھی وہ مشکل سیغوں میں شمار کیا جاتا ہے بعض کا۔ تو اسی طرح یہ سیغہ بھی اس کیٹیگری کے اندر شمار ہوتا ہے۔ تو اب اس کے اندر بھی آپ نے حسب سابق اسی انداز میں اس کو دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں سے کیا کیا چیزیں معلوم ہیں، پھر وہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اس کی گہرائی تک پہنچنے میں۔ آپ ایک دفعہ اس لام کو علیحدہ کر دیں اور یہ بقیہ ادھر بچ جائے گا انفدو۔ تو اب آپ نے غور کرنا، اب اتنا جب اس کو آپ نے علیحدہ کہ لام کو، لام تاکید کا جو بھی آپ لگائیں، تو انفدو اور واو آخر میں واو الف یہ جمع کا ہو گیا، اور شروع میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع کی علامت نہیں ہے تو اتنا کنفرم ہو گیا کہ یہ جمع کا ہے اور ماضی کا سیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب اس پر آپ نے دوسرا غور کرنا ہے آگے
کہ اس میں چونکہ یہ اتنے زیادہ حروف ہیں تو یہ مجرد میں سے بھی نہیں ہے، کیونکہ مجرد میں سے ہوتا تو تعلیل والے سیغے کے اندر کم از کم 2 حروف تو مطلب زیادہ سے زیادہ نظر آنے چاہیے. تو اب اس میں یہ مزید فی کے اندر چلا گیا. تو اب پھر آپ نے وہ علامتوں پر غور کرنا ہے کہ کون سی ایسی کسی باب کی علامت ہے جو یہاں پر پائی جا رہی ہے. تو آپ پھر جب ذہن میں لائیں گے سارے ابواب کو، باب فعال، تفعیل، مفعول، سارے یہاں تک، یہ آپ کو گنتیوں یوں ٹانا ٹان یاد ہونے چاہیے ابواب. تو یوں جب سارے گنیں گے آپ تو یہاں پر آپ کو انفعال، جب آپ پہنچیں گے انفعال پر تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ سارے ابواب میں نے گنا لیکن نون کہیں پر نہیں آیا، تو یہاں پر مجھے نون لگا ہے، تو یہ لہٰذا اتنا پھر آپ کو کنفرم ہو جائے گا. تو جب ان نون سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ باب انفعال ہے، انفطار جو آپ نے گردان اس کی یاد کی ہوئی ہے، تو اب اسی وزن پر آپ نے اس کو جمع کا صیغہ بنا دینا ہے. تو چونکہ اس کا انفطار، انفطارا، انفطارو آتا ہے، تو یہ بھی چونکہ یہی صیغہ ہے، اس وزن پر جمع ہے، تو اس کو آپ نے پھر کھولنا ہے، کیونکہ یہ جو تشدید ہے صرف یہاں پر ہی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے کھول دینا ہے انفادہ دو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ گویا کہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ 2 دفعہ یہ دعا اس کو آپ نے کھول دینا ہے، کیونکہ یہ باب انفعال میں جو ہے اس میں یہ مشدد حرف کوئی بھی نہیں ہے، اس میں صرف نون ہے. اور مشدد حرف باب تفعیل کے اندر ہوتا ہے یا تفعول کے اندر اسی طرح، تو اس کے اندر مشدد حرف نہیں ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ یہاں پر ہی اس کی چینجنگ ہم نے کرنی ہے. تو اب اس کو آپ نے بنا لینا ہے انفادہ دو، تو اس سے ہمارا وہ مادہ بھی کلیئر ہو گیا. اور یہ مشدد حرف سے بہت آسانی سے بندے کو مل جاتا ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، کیونکہ ایک حرف وہ پہلے ہوتا ہے اور دوسرا ہمیں وہ مشدد والے میں سے 2 حرف مل جاتے ہیں، تو یہ بہت ایزیلی اس کے اندر مل جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسا ہوا کہ فا پہلے تھا اور دعاد یہ مشدد تھا، تو گویا پتہ چلا کہ فا اور 2 یہ دعاد، تو یہ 3 حروف ہمارے پورے ہو گئے. تو اب یہاں پر چونکہ یہ مضاف ہے تو یہاں پر، اور مضاف ثلاثی ہے، ٹھیک ہے، 3 حروف ہیں، تو یہاں پر ہمیں جو قاعدہ لگے گا یہاں پر وہ مضاف کا لگے گا. تو اب آپ نے غور کر لینا ہے کہ انفادہ دو اور انفدو میں کون سا ایسا قاعدہ ہم مضاف کا استعمال کریں کہ جس سے یہ شکل یہ بن جائے. تو اب آپ نے جب غور کیا کہ یہ جو بس مشدد ہے اور یہ بس بغیر مشدد کے ہے، تو اب آپ نے اس کو پھر کیا کرنا ہے کہ یہاں پر قاعدہ فٹ کر دینا ہے کہ 2 ہم جنس حروف ہیں، کیونکہ دونوں ہم جنس ہی ہیں نا کہ دونوں دعاد ہیں، تو ان کو اب ادغام کرنا ہے. تو ادغام کی یہ شکل بن جائے گی. تو اب ادغام کی پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، بعض کا حرف کی حرکت کو حذف کرنا پڑتا ہے اور اگر پہلے حذف ہو تو پھر اس کو ویسے کر دیتے ہیں. تو اب یہاں پر دونوں متحرک ہیں، اگر انفد دو ہوتا تو یہاں پر بغیر حرکت کو آگے پیچھے کیے یہاں پر ادغام ہو جانا تھا، لیکن چونکہ دونوں ہی دعاد متحرک ہیں، ایک کے اوپر فتح ہے ایک اوپر دمہ ہے، تو اب پہلے کو ہم ساکن کریں گے، پیچھے بھی نہیں ہم لگا سکتے کیونکہ انفدو وہ فا جو ہے وہ پہلے متحرک ہے، اگر وہ ساکن ہوتا تو ہم اس کی حرکت پیچھے دے دیتے. تو اس لیے یہاں پر ہمیں اس کو خالی تھوڑا سا خالی کر کے سپیس بنا کر پھر ان کا آپس میں ادغام کرنا ہے. تو اس طرح آپ نے پہلے دعاد کو ساکن کیا تو پھر ان کا آپس میں ادغام کیا تو انفدو بن جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہی یہاں پر انفاتارا، انفادہ دو سے انفاتارو، انفادہ دو سے انفدو بن گیا. تو بقیہ وہ لام تاکید کا وہ آپ جب ساتھ میں جوڑیں گے تو اگر اس طرح جوڑیں تو بھی ٹھیک، اگر حمزہ وصلیہ کو گرا کر لن فدو کر دیں تو بھی ٹھیک. آگے صیغہ نمبر 83 نمبر صیغہ ہے لنتا. لنتا غالباً یہ نرم کے معنی میں استعمال ہوا ہوگا. تو اب اس کے اندر بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ہمارے پاس کون سا یہ مطلب صیغہ ہو سکتا ہے، اس کے اندر کیا کیا ہمیں پتہ ہے. تو اب اس کے اوپر آپ نے کوئی گردانیں جو یاد کی ہیں یا جو قواعد یاد کی ہیں تو تھوڑا سا ذہن پر زور ڈال کر اتنا تو آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر مجھے کوئی ایسا صیغہ مل جائے، وزن مل جائے کہ جو میں نے اس وزن پر یاد کیے ہو. تو پھر اس طرح آپ نے اگر کوئی ذہن میں آ جائے تو ٹھیک، مرحبا، وگرنہ آپ اس طرح حل کر لیں جس طرح ہم کرنے جا رہے ہیں. اس طرح مطلب خفتہ بھی صیغہ قرآن پاک کے اندر استعمال ہوا ہوگا میرے خیال میں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کلتا لفظ آپ نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ اگرچہ اس کی جو فا کلمہ ہے وہ دمہ ہے. تو پھر بہرحال اس پر وہ جو قاعدہ لگے گا اس کے مطابق آپ اس کو حل کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر آپ نے جو غور کرنا ہے تو وہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ہے کیا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کے پاس آخر میں تا متحرک ہے. تو پتہ چلا کہ یہ جو یہ علامت ہوتی ہے تو یہ ماضی کی ہوتی ہے اور ماضی میں پھر مذکر خطاب کی ہوتی ہے، جیسے ضربتا ہو گیا، ٹھیک ہے، سمعتا اور دیگر اس طرح کی مثالیں آپ لگا لیں.
تو یہ مطلب اتنا کنفرم ہو گیا، تو مضارع بھی یہاں سے نکل گئی، مضیفی بھی نکل گئے، امر بھی نکل گیا، سب کچھ نکل گیا، ہمارے پاس بچا ماضی کا صیغہ۔ اور تو پھر آپ نے اس کے جب اس کو ہٹایا تو لام نون دو ہمارے پاس حرف بچے، تو پتہ چلا کہ ان کے درمیان میں ایک حرف حذف ہے، تو پھر اس کو آپ نے نکالنا ہے اسی انداز پر جو ہم نے پہلے عرض کیا۔ لغت کو تھوڑا سا آپ ٹچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ آسانی سے آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ تو اب یہاں پر درمیان میں جب حرف حذف ہے، تو چونکہ حرف علت ہی کی وجہ سے وہاں پر تعلیل وغیرہ ہو کر آگے پیچھے حرف ہوا ہے، تو اب وہ حرف علت درمیان سے ہے، تو درمیان میں یا تو پھر واو ہوگا یا یا ہوگا، تو دونوں سے آپ نے معنی دے کر، تو یہاں پر جو ہمیں ملا وہ یہاں پر یا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا ہے، تو اب اس کو آپ نے اصل پر رکھ دینا ہے۔ پھر وہاں سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو باب بھی مل جائے گا، اگر باب آپ کو نہیں پتہ تو آپ کو وہاں سے تھوڑی سی کوشش کرنے سے، جس طرح یہ مادہ ملا ہے تو وہاں سے باب بھی آپ کو نیچے سے نظر آ جائے گا۔ تو اب جب باب ملا تو اب ہمیں دربتا کے وزن پر ملا، یعنی دارابا، تو دارابا تو آخر میں تا ہے، تو دربتا یعنی خطاب کا صیغہ بنا دیا، دربتا دربتا، ٹھیک ہے، دونوں صیغے بن سکتے ہیں جس طرح میں ابھی آگے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ تو اب جب ہمارا اس کا خطاب کا ہم نے صیغہ بنا دیا، یعنی یہ اس کے وزن پر ہے، تو ہم نے اس کو کھولنا بھی پھر اسی وزن پر ہے، یعنی دربتا اگر معروف پڑھیں گے تو لینتا، یا رکھ کر لینتا۔ اب یہاں پر قاعدہ کون سا لگا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ شکل بنی؟ اتنا تو کنفرم ہو گیا نا کہ یہاں یہ اجوف ہے، اور اجوف یہی ہے، تو وہ بہرحال جو بھی ہو واوی ہو یہی قاعدہ تو ایک ہی لگے گا۔ تو پھر قاعدہ کون سا لگا کہ آپ نے جو قواعد یاد کیے ہیں، تو اب ایسا قاعدہ کہ جس کی وجہ سے یہ یا یہاں دیکھیں نا نون تا یہاں پر بھی بالکل سیم شکل ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ لام اور یا پہلے دو جو حرف ہیں یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ ہے۔ چینجنگ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ یا ہم نے غائب کرنی ہے، دیکھیں نا یہاں پر ہے یہاں پر نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ متحرک ہے اصل، یعنی جو وزن پر ہے، دربتا یا دربتا اس کو لیں تو یہ متحرک ہے اور فتح ہے اگر معروف پڑھیں، تو یہاں پر یہ مطلب مکسور ہے، اس پر کسرہ ہے، تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ تو ایسے آپ نے قاعدہ ذہن میں لانا ہے کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی یہ چینجنگ بھی آتی ہو، ٹھیک ہے، تو جو میں نے ابھی آپ کو گنوائی ہیں عرض کی ہیں۔ تو پھر آپ کے سامنے ایک قاعدہ ذہن میں آئے گا اجوف کا کہ عین کلمہ ماضی میں، عین کلمہ اگر اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے، جس طرح مثال کے طور پر یہاں پر یہ ہے فا عین لام، تو یہاں پر ضربا، تو اسی وزن پر سامنے حروف ہیں لا یا نون، تو یہاں پر عین کلمہ بچا، یہ بنا یہ یا، تو یہ واو یا متحرک ما قبل مفتوح ہو یا متحرک ہو، تو اس کو جب ہم نے بدلا الف سے تو یہ بن جائے گا یوں الف جب بنا یہاں پر، تو یہ الف بھی ساکن اور یہ آخر میں جو درمیان میں نون ساکن ہے، تو یہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس کو پھر ہم حذف کر دیں گے۔ تو اب یہاں پر وہ قاعدہ جو بھی میں عرض کر رہا تھا کہ عین کلمہ اجتماع ساکن میں، ماضی معروف میں یا مجہول میں، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دونوں استعمال ہو سکتے ہیں، معروف یا مجہول، لیکن پھر قرآن پاک کی آیت میں دیکھیں گے کہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے، معروف میں یا مجہول میں۔ بہرحال ماضی معروف یا مجہول میں عین کلمہ اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو جائے، تو یہاں پر بھی دیکھیں نا میں نے جو لگا کر دیکھا، جو لگایا آپ کو کہ پہلا یہاں پر الف سے چینج کریں گے تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، تو یہاں پر پھر وہی کہ ماضی معروف میں عین کلمہ واو معروف میں یا مجہول میں عین کلمہ حذف ہو جائے اجتماع ساکنین کی وجہ سے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ تو یہاں پر جو ہوا نا وہ چونکہ یہ اجوف یائی ہے، تو پھر اس کے فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اجوف یائی، اور اجوف واوی ہو پھر وہ مضموم العین ہو یا مکسور العین مفتوح العین ہو، پھر اس کے لیے الگ ہے، یا واوی مکسور العین ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پھر وہ اس صورت میں آ جائے گا کسرہ والی صورت میں، ٹھیک ہے، تو پھر بھی وہاں پر ایک قاعدہ یہ دیکھ لیجیے گا، بہت یہ اہم قاعدہ ہے، اور پیچھے جتنے یعنی یہ 83 قاعدے ہو چکے ہیں یہ سیگے، تو یہ غالباً 2 مرتبہ تو ہو سکتا ہے یہ استعمال ہو چکا ہو، پیچھے زیادہ بار تو نہیں آیا لیکن یہ استعمال ہوا ہے، تو ٹھیک ہے۔ تو پھر اس انداز میں جب آپ کریں گے تو یہ صیغہ کلیئر ہو جائے گا۔ آگے صیغہ ہے 84 قد اصبتم، اس طرح کا صیغہ مطلب کوئی اور صیغہ اسی مادے سے اور اسی گردان سے غالباً ہو چکا ہے، تو اس کو ایک دفعہ فی الحال کر لیتے ہیں، لیکن تھوڑا سا صیغہ چینج ہے۔ تو قد اصبتم، تو یہاں پر قد ماضی قریب اس کو آپ علیحدہ چھوڑ دیں، تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے اصبتم، اب اس میں آپ غور کر لیں کہ آپ کے پاس کیا کیا چیزیں آپ کو اس میں سے معلوم ہیں، تو آپ کہیں گے کہ جی جناب ہمارے پاس تم یا آخر میں تم ضمیر، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ماضی کے اندر اس طرح کا استعمال ہوتا ہے، تو ٹھیک صحیح پہنچے آپ کہ یہ ماضی میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ نے جب علیحدہ کر لیا تو پھر آپ کے پاس بچا اصب،
تو اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کے پاس مادہ اس میں سے کیا بچا. تو چونکہ جب یہ تم آپ نے کہہ دیا کہ ماضی کا ہے، تو آپ نے جب غور کیا کہ مجرد میں سے اصبتم اس وزن پر کوئی صیغہ ہو سکتا ہے کہ جس میں ماضی اس طرح بنتی ہو. تو جب آپ ساری 6 بواب کو گھمائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ماضی جب جو خطاب کی ماضی ہو تو اس طرح کا صیغہ نہیں بنتا کوئی بھی مجرد میں سے. تو پھر آپ مضارع پہ جائیں گے تو اس میں تھوڑا سا غور کریں گے تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گا. تو یہ ان کے لیے جو مطلب بہت زیادہ ویک ہیں، کمزور ہیں صیغوں میں، وگرنہ جنہوں نے اتنے صیغے حل کر لیے ہیں تو ان کے لیے تو اب چٹکی کی بات ہے. تو بہرحال پھر ہم اب افعال پر پہنچیں گے اس جو طریقہ کار کے مطابق. تو اکرمتم اصبتم، تو اصبتم اکرمتم کے وزن پر ہم نے پورا بنانا ہے. تو پھر یہ صاد با ہمارے پاس 2 حروف تو ہیں، لیکن ان کا جو درمیان میں ہے حرف وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو وہ ہم نے پھر نکالنا ہے اسی انداز میں جو میں نے پہلے عرض کیا. تو وہ ہمارے پاس ملے گا واو، اصابہ یصیبو، ٹھیک ہے، اسوبہ یصوبو. تو یہ اکرمہ یکرمو کے وزن پر. تو اب یہ اجوف ہے، تو یہاں پر اجوف کا قاعدہ لگا جس کی وجہ سے یہاں پر یہ صورت بنی ہے. تو وہ کون سا قاعدہ لگا ہوگا جس کی وجہ سے یہ صورت یہاں سے یہ بن جائے؟ تو اس پر تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے. اب دیکھیں آخر میں تم، یہ ہے اکرمتم اسوبتم، اور یہ ہے اصبتم. تو اب اس میں ہمارے پاس تم اور تم یہ والا دونوں سیم ہیں، ٹھیک ہے. اور بقیہ جو ہے یہ ہے اسوب، یعنی با ساکن ہے. تو یہاں پر بھی ساکن ہے. تو پتہ چلا کہ آخری جو 3 ہیں یہ ٹھیک ہیں، اسی انداز میں ہے. تو یہ ہے اسب، تو یہ ہے اسوا، یعنی ٹھیک ہے. یہ آخر والے 3 تو بالکل سیم ہیں، اسبتم اور اسوبتم، یعنی با ساکن اور با ساکن، تم اور تم. تو یہ ہے اسب اور یہ ہے اسوا. تو اب یہاں پر صرف تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ یہ واو بھی نہیں ہے یہاں پر، اور دوسرا یہ ہے کہ اس اور یہاں پر متحرک کا سواد. تو یہاں پر یہ یعنی واو کو غائب بھی کرنا ہے اور اس کی حرکت بھی پیچھے کو لے کے جانی ہے. تو اب اجوف کا ایسا قاعدہ لگائیں کہ جس کی وجہ سے وہ چیز یعنی واو یا آپ کا غائب بھی ہو جائے اور اس کی جو حرکت ہو وہ پیچھے چلی جائے. تو یقیناً قاعدہ آپ نے بارہا اس کا استعمال کیا ہے، یقولو والا. تو یہاں پر آپ نے وہ لگا دینا ہے کہ واو یا متحرک ہو، ماں قبل صحیح ساکن ہو، تو اس کی حرکت کو پیچھے لٹا کر تو اس کو اسی کے مطابق فعل سے بدل دیں گے. تو یہ پیچھے جانے والی حرکت فتح ہے، تو یہ پھر واو الف سے بدل جائے گی. تو یہ اجماع ساکن آنے کی وجہ سے پھر حذف ہو جائے گی.